أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. گرامی قدر معزز و محترم برادران اسلام، سامعین کرام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترم ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک جل شانوں کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے ایمان جیسی عظیم الشان کروڑ ہا کروڑ کی دولت سے سرفراز فرمایا، نیز انگنت بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اس کا بے حد کرم ہے، اس کا بے حد احسان ہے۔ ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں اور اللہ ہی سے اپنے نفس کی شرارتوں اور اعمال بد سے تحفظ چاہتے ہیں۔ جس کو اللہ پاک جل شانہ ہدایت سے مالا مال کر دے، ایمان کی دولت سے نوازے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر خود گمراہی کے حوالے کر دے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت اور سیدھے راستے پر گامزن نہیں کر سکتی۔ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ خدائے قدوس یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سہیم نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کی مثال نہیں، اس کا مثل نہیں، لا مثل لہ ولا مثال لہ، اس کی ضد نہیں، اس کی ند نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہم صدق دل سے اقرار کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں، اس پر بھی ہمارے سرکار تاجدار انبیاء، امام الانبیاء و خاتم الانبیاء
مدینے والے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر، زندیق اور مرتد ہے۔ درود و سلام کی باران رحمت اور برسات ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لاکھوں کروڑوں سلام ہو آپ کی رحمت پر۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدر سامعین محترم، ہماری یہ دینی تعلیم کی مجلس ہے، گویا یہ ہمارا گھریلو اجتماع ہے جو ہر جمعرات کو بادشاہ الحمدللہ 1 سال سے بلا ناغہ جاری ہے۔ آپ سب کی دعائیں ہیں، یہ عاجز بندہ اللہ پاک جل شانہ کے 99 و بابرکت نام پڑھ کر دعا کرتا ہے۔ دعا سے پہلے کچھ دیر دینی تعلیم ہوتی ہے، کچھ اہم باتیں بتائی جاتی ہیں جس میں آپ کی شرکت ہوتی ہے، بڑے دھیان اور توجہ سے آپ الحمدللہ سنتے بھی رہتے۔ دراصل یہ دعائیہ مجلس ہے جو ہمارے چاہنے والوں کے بے حد اصرار پر چل رہی ہے، خاص کر کے اثنی تعلقہ مینارٹی سوشل اینڈ ویلفیئر کمیٹی کی جانب سے جاری ہے، لہذا دعا کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں شروع میں بتائی جاتی ہیں۔ محترم سامعین، دعا مانگنا فرض ہے، چنانچہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 24 آیت نمبر 60 سورہ مؤمن میں ارشاد خداوندی ہے، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میرے بندیوں تم مجھ سے دعا مانگتے رہو، میں پروردگار تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، اللہ پاک کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی مکرم چیز نہیں۔ اسی طرح ارشاد گرامی، جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے واسطے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، جو مرد یا عورتیں اللہ پاک سے اپنی حاجت کا سوال نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوتے ہیں۔ اسی طرح ارشاد گرامی ہے، دعا مانگنا عبادت کا مقصد ہے، مسلمانوں کا ہتھیار اور دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ نیز ارشاد گرامی، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ دعا مانگتے ہوئے کوئی برباد نہیں ہوا۔ محترم سامعین، دعا مانگنا نبیوں اور ولیوں کا طریقہ ہے۔ جب سے لوگ بڑوں کی عزت کم کرنے لگے تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیاں زیادہ بھرنے لگے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ محترم سامعین، جتنا بڑا مجمع اتنی بڑی تاثیر، اتنی بڑی مقبولیت اور اتنی زیادہ محبوبیت، ایسے مجمع کے 100% نتائج ہیں۔ دھیان توجہ سے سنیں، دھیان توجہ سے بیٹھیں۔ ہماری زندگی کی تمام مشکلات و مصائب کے لیے مشکل کشا حاجت روا عمل وہ دعا ہے، اس لیے پیسوں کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کماتے رہیں، اور یاد رکھیے نہ کفن کو قصہ ہے، نہ جیب ہے، نہ قبر میں الماری۔ دعائیں تو ایسی جگہوں میں بھی کام آتی ہیں جہاں پیسے ہاتھ دے دیتے اور ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کیونکہ کوئی سنتا نہیں ایک اللہ کے سوا۔ محترم سامعین، دنیوی باتیں، فضول باتیں بہت چلی ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں۔ آج امت کو باتیں بتلانے کی ضرورت ہے جس کی انہیں اشد ضرورت ہے۔ آج ہر چینل، ہر ورق، ہر اخبار میں اطلاع ملتی رہتی ہے، لیکن امت کو تو حل چاہیے۔ مسائل و مشکلات، فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت، مہنگائی، پریشانیاں، بیماریاں، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، رکاوٹیں، نزیبت، سفلی عمل، کالا جادو، میابی، جھگڑوں کا حل، بے برکتی، تجارت میں گھاٹا، کاروبار کی پریشانی، قرض کی ادائیگی، چیزوں کی چوری، بے چینی، رات میں نیند کی کمی،
عبادت میں دل نہ لگنا وغیرہ وغیرہ۔ یقین جانی اس کا حل ہے اور یقینی حل ہے، وہ صرف دیار مصطفیٰ، دربار مصطفیٰ، در مصطفیٰ و چوکھٹ مصطفیٰ یا آل رسول و اصحاب رسول سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی آخری کوشش ہے۔ گھوم پھر کے تھک ہار کے دنیا کے سب چکر کاٹ کے انہی کا سہارا لینا پڑے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ اور فرامین مبارکہ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ محترم سامعین، ہفتے کے 2 دن ایسے ہیں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، خیر، مغفرتیں عرش سے فرش پر نازل ہوتی ہیں اور دنوں سے زیادہ برستی ہیں۔ ایک ہے جمعرات، دوسرا ہے جمعہ۔ لہذا اس میں اعمال کو خوب بڑھا کر اللہ کی رحمتیں، برکتیں خوب سے خوب سمیٹ لینے کی کوشش کریں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزے رکھا کرتے تھے۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، ان 2 دنوں میں رب العالمین کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں، مجھے یہ پسند ہے کہ میرا عمل روزے کی حالت میں پیش ہو۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے، صرف مشرک اور اپنے بھائی سے کینہ رکھنے والے کی۔ حکم ہوتا ہے ان دونوں کو مہلت دے دو حتیٰ کہ وہ صلح کرے۔ روایتوں میں مذکور ہے، جو شب جمعہ میں مر جائے اللہ کے بارگاہ میں اس کے لیے رعایت ہے، جو جمعے کے دن مر جائے اللہ کے یہاں رعایت ہے، وہ شہید مرا ہے۔ شب جمعہ میں ہر نبی کو دعا قبول ہوئی ہے، شب جمعہ میں ہر ولی کی دعا قبول ہوئی ہے، جس کو بھی ولایت ملی ہے شب جمعہ میں ملی ہے۔ متسامین، جمعہ کے وہ اعمال جن کے حدیث پاک میں زبردست فضیلت وارد ہوئی ہے اور ان پر عمل کرنے سے ہر قدم پر 1 سال نفل نماز اور 1 سال نفل روزے کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 مسجد جلدی جانا، نمبر 3 پیدل جانا، نمبر 4 امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، نمبر 5 کوئی لغو کام نہ کرنا، نمبر 6 خطبہ غور سے سننا۔ سیدی و سندی حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکتہم العالیہ، شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین حویل گجرات، حضرت اقدس ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث میں ہر جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ ہر جمعے کو میری امت کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جو جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا وہ مرتبے کے لحاظ سے اتنا ہی زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کے 3 درجے ہیں۔ ادنا درجہ یہ کہ کم از کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھیں، درمیانی درجہ یہ ہے کہ 1000 مرتبہ پڑھیں، اور اعلیٰ درجہ یہ کہ 3000 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ 3000 مرتبہ پڑھو تو نور علی نور۔ اسی طرح محترم سامعین، جمعے کی سنت ہے غسل کرنا ہے، خوشبو کا استعمال کرنا، صاف کپڑوں کا اہتمام کرنا، ناخن کاٹنا، مسواک کا اہتمام کرنا، صدقے کا اہتمام کرنا، سورۃ الکہف پڑھنا، کثرت سے درود شریف پڑھنا، مردوں کو خاموشی سے خطبہ سننا، دعاؤں کا خصوص اہتمام، زوال کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھنے کا اکابرین کا معمول رہا ہے۔ اس سے ماشاءاللہ 10 قسم کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے۔ آپ سے درخواست ہے صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ محترم سامعین، ابھی گزشتہ آپ جنت کے سلسلے میں کچھ باتیں سن چکے، جنت یعنی خدائے باپ۔ اب دوزخ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے ہیں۔ پہلے سمجھو جہنم دوزخ کیا چیز ہے۔ جہنم دوزخ یعنی خدائی جیل خانہ، آسان لفظوں میں جیل، جنت یعنی خدائی باغیچہ اور جہنم یعنی خدائی جیل خانہ۔ ہمیشہ یاد رکھیے، بچوں کو یاد دلائیے، سمجھائیے جہنم کا مطلب کیا ہے، جنت کا مطلب کیا ہے، جنت کے کتنے دروازے، جہنم کے کتنے دروازے، جہنم کہاں ہے، جنت کہاں ہے، جنت کن کے لیے، جہنم کن کے لیے۔ تو جہنم یعنی خدائی جیل خانہ، انسانی نہیں۔
دنیاوی نہیں، خدائی جیل خانہ۔ دنیا میں بھی جب غلطیاں لوگ کرتے ہیں تو ان کے سزا کے لیے دنیا میں قید خانے میں، جیل خانے میں ڈال دیے جاتے ہیں، جیل خانے ان کے لیے بنائے جاتے ہیں ان کی سزا کے لیے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جیل خانہ بنایا نافرمان لوگوں کے لیے، اس کا نام ہے جہنم، دوزخ۔ تو دوزخ، جہنم یعنی خدائی جیل خانہ، اس کو خدا نے اپنے بے ایمان نافرمان بندوں کی سزا کے واسطے بنایا ہے۔ اللہ پاک وہاں انہیں سزا دیں گے۔ اس میں ہر قسم کے عذاب ہیں، ہر قسم کے عذاب۔ قرآن اور حدیث میں اس سے بہت ڈرایا گیا ہے۔ دھیان سے سنیے، توجہ سے سنیے، جہنم کے بارے میں سنیں گے ماشاءاللہ اللہ کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے۔ محترم سامعین، قرآن اور حدیث پاک کے اندر اس سے بہت ڈرایا گیا ہے۔ اس میں سانپ، بچھو، ہتکڑیاں، زنجیریں وغیرہ سب کے سب آگ کے ہیں۔ وہاں کے سانپ، بچھو، ہتکڑیاں سب کے سب آگ کے ہیں، اور اس کی آگ دنیا کی آگ سے ایسی تیز ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کی سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ محترم سامعین دھیان سے سنیے، ارشاد فرمایا اس کی آگ دنیا کی آگ سے ایسی تیز ہے، اگر وہ سوئی کے سوراخ کے برابر دنیا میں لائی جائے تو ساری دنیا جل کر خاک ہو جائے۔ توبہ توبہ، کتنی خطرناک ہوگی۔ دنیا کی آگ سے ایسی چیز ہے تیز، وہ جہنم کی آگ اگر وہ سوئی کے برابر دنیا میں لائی جائے تو ساری دنیا جل کر خاک ہو جائے۔ سوئی کا سوراخ کتنا ہوتا ہے؟ سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اگر دنیا میں اللہ پھینک دے، ساری دنیا جل کر خاک ہو جائے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے ایسی تیز ہے، اگر وہ سوئی کے سوراخ کے برابر دنیا میں لائی جائے تو ساری دنیا جل کر خاک ہو جائے۔ اگر اس کو پہاڑوں پر رکھا جائے تو سارے پہاڑ جل کر کوئلہ ہو جائے، کونسا ہو جائے، اور اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید فرمائی ہے، جگہ جگہ پہ قرآن کریم کے اندر۔ اس لیے ہر عورت کو، ہر مرد کو چاہیے اس سے بچنے کی کوشش کرے، اپنی اولاد، اپنی بیوی، عزیز و اقربا، رشتہ دار، مسلمانوں کو، بلکہ فرماتے کافروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ کافروں کو بھی پیار محبت سے سمجھائیں، دین کا علم سیکھیں، اپنے اولاد کو بھی سکھائیں، عالموں سے، علماء سے دین کی باتیں پوچھ کر عمل کریں، ورنہ سامعین دوزخ کے عذاب سے بچنا بہت مشکل ہے۔ دوزخ کہاں ہے؟ ہم نے سن لیا جنت کے 8 دروازے ہیں اور وہ تو اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر۔ اب جہنم کہاں ہے؟ جہنم کا نام دوزخ ہے، دوزخ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ دوزخ، جہنم زمین کے نیچے ہے اور اس کے اوپر تلے 7 درجے، جنت کے 8 تھے، جہنم کے 7، اور 7 ہی دروازے ہیں۔ یہ سمجھو 7 دوزخ ہے، 7 جہنم، بڑے بڑے ہیں، اس کے دروازے چھوٹے موٹے نہیں۔ ہر قسم کے نافرمانوں کی سزا کے لیے وہ درجہ الگ الگ ہے، ہر قسم کے نافرمانوں کی سزا کے لیے۔ اس کے دروازے اتنے بڑے ہیں، ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70 برس کی راہ ہے۔ اللہ اکبر! ہم دنیا کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھے ہیں، جہنم کے دروازے کتنے بڑے؟ اس کے دروازے اتنے بڑے ہیں، ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70 برس کی راہ ہے، اور ایک دوزخ دوسری دوزخ سے تیزی میں 70 حصے زیادہ تیز ہے۔
اور گہرائی اتنی ہے کہ اگر ایک بڑا بھاری پتھر اس کے اوپر سے چھوڑا جائے اور 70 برس تک چلتا رہے تب کہیں اس کے نیچے پہنچے۔ توبہ توبہ۔ اللہ ہم سب کی سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، غیر مسلموں کو بھی صحیح سمجھ نصیب فرما کر اللہ پاک جل شانہ ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ گہرائی اتنی، اگر ایک بڑا بھاری پتھر اس کے اوپر سے چھوڑا جائے 70 برس تک چلتا رہے گا تب جا کر کہیں اس کے نیچے پہنچے گا، اتنی بڑی گہرائی۔ بے ایمان اور نافرمان لوگوں کو فرشتے دوزخ میں اس طرح گھسیٹ کر لے جائیں گے، ان کے منہ میں زنجیریں ڈال کر پاخانے کی جگہ سے نکالیں گے، اور ہر ایک نافرمان اور بے ایمان کو ان کے پیر شیطان کے ساتھ دوزخ میں ڈال دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ کو 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ دوزخ جہنم کو 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر 1000 برس دھونکا گیا تو اس کا رنگ سفید ہو گیا، پھر 1000 برس دھونکایا گیا تو اس کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا۔ اب وہ بالکل کالی ہے، سیاہ ہے، اور یہ دنیا کی آگ جس کو ہم جلاتے ہیں، فرمایا دوزخ کی آگ سے تیزی میں 70 حصے کم ہے، 70 حصے کم۔ تو کتنی خطرناک ہوگی۔ اتنی غفلت تم نہ کرو مسلمانوں خدا کے واسطے، اتنی غفلت تم نہ کرو مسلمانوں خدا کے واسطے۔ فکر کرو کچھ تو بھلا روزے جزا کے واسطے، افسوس تم سوتے رہو ہر صبح وقت اذان، افسوس تم سوتے رہو ہر صبح وقت اذان، مرغ مچھلی سب اٹھے یاد خدا کے واسطے۔ مرغیاں، مچھلیاں، پرندے، چرندے، درندے سب اٹھ رہے ہیں یاد خدا کے واسطے، اور ہم ہیں کہ بستروں کے اندر پڑے رہتے۔ افسوس تم سوتے رہو ہر صبح وقت اذان، مرغ مچھلی سب اٹھے یاد خدا کے واسطے۔ 5 وقت کی پڑھو شریعت میں بہت تاکید ہے، 5 وقت کی پڑھو شریعت میں بہت تاکید ہے، فجر و ظہر، عصر و مغرب اور عشاء کے واسطے۔ پڑھ کے تم قرآن کو کچھ کر لو اب ثواب، پڑھ کے تم قرآن کو کچھ کر لو اب ثواب، قبر پر کون آئے گا پھر فاتحہ کے واسطے۔ 2-4 دن روئیں گے، بھول جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ مرنے والے ہمارے ساتھ تھے بھی یا نہیں۔ پڑھ کے تم قرآن کو کچھ کر لو اب ثواب، قبر پر کون آئے گا پھر فاتحہ کے واسطے۔ کام دوزخ کے کرے جنت کے ہو امیدوار، جنت تو بنائی گئی نیک لوگوں کے واسطے۔ اللہ کی نافرمانیوں سے باز آؤ تم باز آؤ، اللہ کی نافرمانیوں سے باز آؤ تم باز آؤ، آگ دوزخ کی بھڑکتی ہے سزا کے واسطے۔ اے خدا انجام ہو ہر ایک مومن کا بھلا، اے خدا انجام ہو ہر ایک مومن کا بھلا، سرور عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دوزخ کے عذابوں میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ دوزخی کے پاؤں میں صرف آگ کے جوتے ہوں گے، ان کی آنچ کی تیزی سے ان کا بھیجا ہنڈیا کی طرح پکتا ہوگا۔ توبہ توبہ، ہلکا عذاب۔ اب یہ سمجھے گا کہ مجھ سے بڑھ کر کسی کو اتنا عذاب نہیں۔ آگ کے جوتے یہ سب سے ہلکا عذاب جہنم کا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے،
دوزخ کے عذابوں میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا، دوزخی کے پاؤں میں صرف آگ کے جوتے ہوں گے اور ان کی آنچ کی تیزی کی وجہ سے ان کا بھیجا ہنڈیا کی طرح پکتا ہوگا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ مجھ سے بڑھ کر کسی کو اتنا عذاب نہیں۔ سانپ دوزخ میں اونٹ کے جیسے ہیں۔ چھوٹا سا سانپ بھی آ جاوے تو ہماری کیا بنتی ہے؟ سانپ دوزخ میں اونٹ جیسے ہیں، اگر ایک سانپ ایک دفعہ کاٹ لے تو 40 برس تک اس کی جلن رہے گی۔ یہ قرآن و حدیث کی باتیں محترم سامعین۔ سانپ دوزخ میں اونٹ جیسے ہیں، اگر ایک سانپ ایک دفعہ کاٹ لے تو 40 برس تک اس کی جلن رہے گی، اور بچھو کھچر جیسے ہیں، اگر وہ بچھو ایک دفعہ ڈنک مارے تو دوزخی 40 برس تک تڑپتا رہے گا۔ یا اللہ جی تیری پناہ، یا اللہ جی تیری پناہ، یا اللہ جی تیری پناہ۔ اگر وہ بچھو ایک دفعہ ڈنک مارے تو دوزخی 40 برس تک تڑپتا رہے گا۔ اونٹ جیسے سانپ، اگر ایک سانپ ایک دفعہ کاٹ لے 40 برس تک اس کی جلن رہے گی۔ نعوذ باللہ من ذالک، کتنی خطرناک جگہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک سانپ دوزخ سے نکلے گا، اس کا نام جنلیس ہے، اس کا ساتوں آسمان پر ہوگا، اس کی شپٹ ساتوں زمین کے نیچے ہوگی۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے تو دوزخ سے باہر کیوں آیا ہے؟ دھیان سے سنیے محترم سامعین۔ وہ سانپ کہے گا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 5 قسم کے آدمی لینے ہیں۔ وہ سانپ کہے گا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 5 قسم کے آدمی لینے ہیں۔ اول، نماز نہ پڑھنے والے مرد اور عورتیں۔ دوسرے، زکوٰۃ نہ دینے والے مرد اور عورتیں۔ تیسرے، سود بیاج بڈی لینے والے مرد اور عورتیں۔ چوتھے، شراب پینے والے مرد اور عورتیں۔ 5، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والے۔ بس وہ سانپ ان 5 قسم کے لوگوں کو اپنے منہ میں لے کر دوزخ میں جا گھسے گا، اور ارشاد فرماتے ہیں دوزخ سال بھر میں 2 سانس لیتی ہے، ایک گرم ایک سرد۔ جب دنیا میں گرمی اور سردی ہوتی ہے اس کی یہی وجہ ہے۔ محترم سامعین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ہمارے نبی علیہ السلام کے خادم خاص تھے، 10 سال انہوں نے خدمت کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے روایت ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، مگر ان کا چہرہ اداس تھا، غم زدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، آج یہ اداسی کیسی، یہ غم زدہ شکل کیسی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے تیز کرنے کا حکم دیا ہے، بس جو مرد یا عورت دوزخ کا ہونا سچ جانے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو سچا مانے، تو اس کو چاہیے کہ دوزخ کے عذابوں سے ڈرے، اللہ اور رسول کی تابعداری کرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخ کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا زمین و آسمان کے درمیان لٹکایا جائے تو دنیا کے سب لوگ اس کی بدبو سے مر جائیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخ کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا زمین و آسمان کے درمیان لٹکا جائے تو دنیا کے سب لوگ اس کی بدبو سے مر جائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے،
اگر دوزخ کی زنجیر سے ایک کڑی پہاڑوں پر رکھی جاوے تو پہاڑ دب کر زمین کے 7 طبقے نیچے پہنچ جاوے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخ کی زنجیر سے ایک کڑی پہاڑوں پر رکھی جاوے تو پہاڑ دب کر زمین کے 7 طبقے نیچے پہنچ جاوے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو تمام مخلوق کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخ سوئی کے سوراخ کے برابر بھی کھول دی جاوے تو اس کی گرمی سے دنیا کے سب لوگ جل کر راکھ ہو جاویں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوزخ کی لپیٹ اور آنچ بہت تیز ہے اور اس کی گہرائی بہت بڑی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوزخ کی لپیٹ اور آنچ بہت تیز ہے اور اس کی گہرائی بہت بڑی ہے، اور اس کا زیور لوہا ہے اور اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ پانی اس کا کھولتا ہوا خون اور پیپ جیسا ہے جس کو ہزاروں برس سے پکایا جاتا ہے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، کون لوگ کون سی دوزخ میں جائیں گے؟ دھیان سے سنیں محترم سامعین۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی دوزخ میں منافق جائیں گے۔ پہلی دوزخ میں منافق جائیں گے جو ظاہر میں مسلمانوں جیسے بنتے اور دل میں کافر اور بے ایمان ہوتے، اور یہ دوزخ سب دوزخوں کے نیچے ہے، اور اسی میں دوسرے کافر لوگ جیسے فرعون، حامان، نمرود، قارون، شداد وغیرہ جائیں گے، اور اس کا نام حاویہ ہے۔ دوسری دوزخ میں مشرک لوگ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی مخلوق کو شریک کرتے ہیں، اس کا نام جہنم ہے۔ تیسری دوزخ میں صائبین، تاروں اور آگ وغیرہ کی پوجنے والے جائیں گے، اور اس کا نام سقر ہے۔ جو چوتھی دوزخ ہے اس میں شیطان اور اس کے ساتھی اور ان کے تابعدار جائیں گے، اس کا نام لظا ہے۔ پانچویں دوزخ میں یہودی جائیں گے اور اس کا نام حطمہ ہے، اور چھٹی دوزخ میں عیسائی لوگ جائیں گے، اس کا نام سعیر ہے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام چپ ہو گئے۔ چھ کا تو تذکرہ فرمایا، ساتویں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام چپ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، ابھی ساتویں دوزخ کا بھی حال بیان کرو، اس میں کون لوگ جائیں گے؟ پوچھنے پر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا حال کچھ نہ پوچھئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ تو بیان کرو۔ عرض کیا، اس میں آپ کی امت کے وہ مسلمان لوگ جائیں گے، مرد ہو یا عورتیں، جو بڑے بڑے گناہ کر کے بلا توبہ کیے مر گئے ہوں گے، اس کا نام جہنم ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آپ کی امت کے وہ مسلمان لوگ جائیں گے، مرد ہو یا عورتیں، جو بڑے بڑے گناہ کر کے بلا توبہ کیے ہوئے بغیر توبہ کے مر گئے ہوں گے، اور اس کا نام جہنم ہے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، اور حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر وحشت سن کر گھبرا گئے اور روتے ہوئے گھر تشریف لائے۔ دونوں آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہیں، ایک گوشے میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ صبح شام نماز کے علاوہ نہ گھر سے نکلتے ہیں، نہ کسی سے کلام کرتے ہیں۔ محترم سمیت 3 دن گزر گئے۔ بالآخر حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر تشریف لاتے ہیں۔ بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے شریف کا دروازہ کھول دیا اور ان کو اپنے پاس بٹھا کر فرمایا،
اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے فرمایا ابا جان مجھے آج 3 روز کے بعد معلوم ہوا ہے آپ کو کوئی صدمہ پہنچا ہے۔ ابا جان یہ بیٹی آپ پر قربان ہے، فرمائیے وہ کیا صدمہ ہے جس کی وجہ سے آپ کا رنگ بھی زرد پڑ گیا؟ ارشاد فرمایا میرے جگر کے ٹکڑے، امت کے بڑے بڑے گناہوں نے یہ صدمہ پہنچایا، وہ بڑے بڑے گناہ کر کے دوزخ میں جائیں گے۔ یہ فرما کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر روتے ہوئے سجدے میں گر گئے، اور حضرت بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ننگا سر کر کے سجدے میں گر گئی اور دعا کرنے لگی، اے میرے معبود برحق خدا، ہے نہیں کوئی خدا تیرے سوا، اے خدا مالک عرش بری، در کے تیرے گو کے میں قابل نہیں، لطف تیرا لیکن سب عام ہے، قاضی الحاجات تیرا نام ہے، دستگیری کر میری تو اے کریم، تو ہے خود غفار و ستار و حلیم، بخش دے امت کو میرے باپ کی اور بچا دوزخ سے اے رب گنی۔ پھر کہا حق نے کہ اے میرے رسول من دعائے فاطمہ کردم قبول، اٹھاؤ سر سجدے سے مصطفیٰ، غم نہ کیجئے اے نبی مجتبیٰ، جسے چاہو گے تم اے مصطفیٰ، بخش دوں گا اس کو میں روز جزا۔ اٹھاؤ سر سجدے سے اے مصطفیٰ، غم نہ کیجئے اے نبی مجتبیٰ، جسے چاہو گے تم اے مصطفیٰ، بخش دوں گا اس کو میں روز جزا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خوشخبری سنائی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے پیشانی اٹھائی اور جان میں جان آئی، اور حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو گلے سے لگایا۔ محترم سامعین، کچھ تو خیال کرو، ہم گنہگاروں کے ساتھ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر محبت ہے، اور ہماری تکلیف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر صدمہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسا غمخوار نظر نہیں آتا، کوئی بھی ایسا خیر خواہ نظر نہیں آتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو دیکھو، حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کہ ہم نالائقوں پر کس قدر مہربانی فرماتے ہیں۔ ڈوب مرنے اور شرم کرنے کی بات ہے، ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی پر تلے ہوئے اور کود کود کر دوزخ میں گرے جاتے۔ کتنا بدبخت وہ مرد، کتنی بدبخت ہے وہ عورت، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کر کے آپ کو تکلیف پہنچائے، اور کتنا خوش قسمت ہے وہ مرد، کتنی خوش نصیب ہے وہ عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کر کے آپ کو خوش کرے اور جنت کو کمائے۔ محترم سامعین، ہر ہفتے میں یقین جانیے 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرے اور آپ کے عمل پیش کیے جاتے ہیں۔ ہفتے میں 2 دن جس کے عمل اچھے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جس کے عمل برے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طرف سے رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ بے شمار بڑے بڑے گناہ محترم سامعین، ایک گناہ بھی جنت سے نکال کے جہنم مل جانے کے لیے کافی ہے۔ انشاءاللہ کسی وقت میں اس کی بھی تفصیل آئے گی، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں جس کی وجہ سے انسان جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے اور جنت سے محروم کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی وہ اس لائن پر گناہوں کی تفصیل بتائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اپنے نافرمانیوں سے، گناہوں سے پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین، اللہ پاک کے نام ہے، حضور سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جل شانہ کے ایک کم 100 نام ہے، جو مرد عورت زبان یاد کرے، صبح شام پڑھا کرے تو جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، ان للہ تعالی 99 اسما من احصاها دخل الجنہ۔ یہ 99 اللہ کے ناموں میں بہت بڑی برکتیں، خاص کاموں میں ان کے ذریعے دعا کرنا بزرگان دین کا معمول رہا ہے۔
اس سارے نام پڑھ کر جو دعائیں ہوتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتے، ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کے صفات نام ہے، ان صفات نام کو پڑھتے ہو تو آپ صرف یا اللہ میرے ساتھ پڑھے، اس کے بعد میں دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدی یا اللہ، المعید یا اللہ، المحی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواجد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواحد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعالی یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک یا اللہ، ذو الجلال والاکرام یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر دوسری پڑھے، انشاءاللہ دعا بھی اللہ سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سب کی ضرورتوں کو پوری فرمائے، سب کی مصیبتوں کو دور فرمائے، سب کے مسائل کو حل فرمائے۔ بہت سارے احباب، بہت سارے سامعین کمنٹ کرتے ہیں، دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، فردن سب کا نام لینا، سب کے لیے دعا کرنا مشکل ہے، بہت سارے کمنٹ آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ یہ بہت بڑا اجتماع محترم سامعین، جتنا بڑا مجمع ہوتا ہے اتنی بڑی تاثیر، اتنی زیادہ محبوبیت، اتنی زیادہ مقبولیت ہوتی ہے۔ اس مجمع کے 100% نتیجے ہوتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے، دھیان توجہ کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اپنی جو بھی مرادیں ہیں، حاجتیں ہیں، دل میں رکھ کر اللہ پاک سے طلب کریں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مرادوں کو حل فرمائیں گے۔ درشی پڑھیں۔ سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا اللهم نعوذ بك من السجن والقيد والسود اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا اللهم نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم نعوذ بك من مذلات الفتن ما حيتنا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين یا اکرم الاکرمین یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہم گنہگار ہیں قصوروار ہیں اے اللہ آج تک کی ساری زندگی تیری نافرمانیوں اور گناہوں میں گنوا دی الہی جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے جن چیزوں سے منع فرمائے کا ارتکاب کرتے رہے اے اللہ گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے تیرا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے اے اللہ ہمارے جسم کا کون سا عضو ہے جس کو ہم نے گناہ میں استعمال نہ کیا ہو دن رات کی کون سی گھڑی ہے جسے ہم نے گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو اے اللہ اپنے لطف و کرم سے ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دے الہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں سے بچنا مشکل ہو گیا ہے تیرے لیے بچانا کوئی مشکل نہیں ہے ہم سب کی حفاظت فرما ہم سب کی حفاظت فرما ہم سب کی مغفرت فرما دے ہمارے عورتوں بچوں کی والدین کی بھائی بہنوں کی ہماری دوست احباب پڑوسیوں کی اے اللہ کل مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات ہمارے مشائخ کی سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا فضل کا معاملہ فرما اے اللہ آنے والے مصیبتوں سے بیماریوں سے پریشانیوں سے ہر ٹینشن ہر دکھ درد سے اے اللہ تیرے قہر غضب غصے سے ہم سب کی حفاظت فرما پوری پوری حفاظت فرما جہنم کی آگ سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما ہمارے متعلقین کی حفاظت فرما ہمارے عورتوں بچوں کی والدین کی ہمارے بھائی بہنوں کی ہمارے پڑوسیوں کی الہی کل مؤمنین مؤمنات سب کی حفاظت فرما اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما جہنم سے اے اللہ بچنے کے اعمال اے اللہ ہمیں کرنے کے فیصلے فرما دے اے اللہ جنت میں داخل ہونے والے اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما عذاب جہنم عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرما پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ ہمیں اتباع سنت والی زندگی نصیب فرما ہمیں اپنی محبت و معرفت کے نواز سے دلوں کو منور فرما دے تیرے نافرمانیوں سے ناشکروں سے الہی پوری پوری حفاظت فرما پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ ہماری خواتین و بہنوں کو رابعہ وسیلہ صفت بنا دے عفت و عصمت والی زندگی نصیب فرما انہیں عفیف و پاک دامن بنا دے انہیں حیا و غیرت کا مادہ نصیب فرما اپنی ذمہ داری کا احساس نصیب فرما اے اللہ ہم سب کی ازدواج زندگی خوشگوار بنا دے حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرما تلخیوں کا شکار بننے سے حفاظت فرما اے اللہ جو بے جوڑ ہیں انہیں جوڑ نصیب فرما نیک سارے جوڑ نصیب فرما اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک سارے اولاد نصیب فرما جو بے گھر ہے انہیں گھر نصیب فرما جو پریشان حال ہے ان کے پریشانوں ختم فرما دے اے اللہ جو سامعین الہی جو بھی حاجت ارمان لے کر بیٹھے ہیں اے اللہ ان کے ارمانوں کو پوری فرما دے اے اللہ دعا میں شریک ہونے والے آمین کہنے والے مرد ہو یا عورتیں بڑے ہو یا بوڑھے جوان ہو یا چھوٹے ان سب پر اپنے نام کی برکت سے الہی سلامتی بھیج دے ان سب کے گھروں کی حفاظت فرما ان کے جانوں کی حفاظت فرما ان کے مالوں کی حفاظت فرما الہی ان کی عزتوں کی حفاظت فرما الہی تو کریم ہے کرم فرما دے غیب سے فضل کو متوجہ فرما اپنی رحمت دے دے فضل دے دے کرم دے دے اپنے نام کی برکت سے الہی خیر راحتیں رحمتیں خوشحالیاں ہر طرح کی عافیت کے دروازے کھول دے ہر طرح کے آفاتوں بلاؤں کے وائرس کے دروازوں کو بند فرما دے الہی امن و امان کے فیصلے فرما تیری بزرگی
تیری جلالت شان کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ بد نظری، بد گمانی، بد زبانی، حرام کمائی، حرام لقموں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے حلال وسیع کشادہ بابرکت فراخ روزی کے چاروں طرف سے اسباب و وسائل نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری روزی میں برکتیں پیدا فرما، گھروں میں برکتیں پیدا فرما، ہمارے جسموں میں برکتیں پیدا فرما۔ الہی حاسدین، ماکرین، ساحرین، مفسدین، منکرین، مخالفین، فتین، حاکمین، قاتلین، ان کے شرور چار تدبیروں کو ناکام فرما دے۔ جنات میں سے ہو، شیاطین میں سے ہو، انسانوں میں سے، ان کے شرور سے ہم سب کے، ہمارے متعلقین کی، ان سامعین کے پوری حفاظت فرما۔ اللہ سب کے گھروں کی حفاظت فرما، ہماری جوان بچوں کی حفاظت فرما۔ الہی غیروں کے حوالے ہونے سے پوری حفاظت فرما۔ اللہ جن کے گھروں کے یا مساجد کے تعمیر کام چلے، عافیت کے ساتھ تکمیل کو پہنچنے کے فیصلے فرما دے، بھرپور ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں مخلوق کا محتاج اور دست نگر بننے سے حفاظت فرما۔ ہمارے اساتذہ، مشائخ، ہمارے والدین، ماں باپ کی پوری حفاظت فرما، انہیں دوا میں عافیت، تمام عافیت نصیب فرما، صحت تندرستی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں خوشیاں، خوشحالیاں نصیب فرما۔ اے اللہ پوری ہماری حفاظت فرما، ہر گناہ سے، ہر نافرمانی سے، ناشکری سے ہماری حفاظت فرما دے۔ نمازوں کا خصوصی اہتمام کرنے والا بنا دے، مسجدوں کا سرور، نمازوں کے حضوری کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما۔ علماء ربانی، علماء حقانی کی اے اللہ صحبتیں ہمیں نصیب فرما، ہمارے معاونین، محسنین کی پوری حفاظت فرما، متعلقین کی حفاظت فرما، دوست صحابہ، پڑوسیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں عذاب قبر، عذاب جہنم سے حفاظت کے فیصلے فرما دے، مرنے کے بعد بلا حساب کتاب جنت الفردوس کے فیصلے فرما دے۔ ہماری اس تعلیم کو بے حد قبول فرما، اسے ذریعہ نجات اور ذخیرہ آخرت بنا دے، روڑے رکاوٹیں آنے، بلا مصیبتوں سے پوری حفاظت فرما۔ ہمارے تمام سامعین کو، عورتیں ہوں، مرد، بوڑھے ہوں، جوان، چھوٹے ہوں، بڑے، سب کو بے حد قبول فرما۔ الہی بے حد قبول فرما۔ اے اللہ بھرپور ان کی مدد فرما، ان کے پریشانیوں کو، ان کے غموں کو، ان کی پریشانیوں کو، بلاؤں کو ختم فرما دے۔ الہی ان کی بیماریوں سے انہیں صحت نصیب فرما، تندرستی نصیب فرما، دوا میں عافیت، تمام عافیت نصیب فرما۔ ہمیں شب جمعہ، روز جمعہ کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اسے جمعے کی راتیں اور دن ہماری زندگی میں بار نصیب فرما دے۔ اے اللہ اسے حاصل کرنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعا کی درخواست کی یا کرنا چاہتے تو نہ کر سکے، جن کے حقوق کو احسان آتے یا جو دعاؤں کے متوقع، ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما، اپنی حاجتیں اللہ پاک سے طلب کرے۔ یا اللہ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ سبحان رب العزۃ عما یصفون، الحمد للہ، استغفر اللہ۔